ایک ایسا ویزا جس پہ 5 سال بعد آپ کو یہاں کی یو کے کی سٹیزن شپ مل جائے گی، اور اس ویزا پہ کوئی ریسٹرکشن بھی نہیں ہے کام کی. آپ اس ویزا اگر آپ کو یہ مل جاتا ہے تو آپ فریلانس کریں، بزنس کریں، کوئی اور جاب کریں، جاب چھوڑ کے کوئی اور جاب کر لیں، ایسی کوئی ریسٹرکشن آپ پہ نہیں لاگو ہوگی. تو اس ویزا کا نام ہے گلوبل ٹیلنٹ ویزا. اس میں بیسیکلی 3 سیگمنٹس ہیں جس کے تھرو آپ یہ ویزا حاصل کر سکتے ہیں. اس کا جو پہلا سیگمنٹ ہے بیسیکلی وہ ہے کہ اکیڈمیا اور ریسرچ. اگر آپ کا تعلق اکیڈمیا اور ریسرچ کے ریلیٹڈ ہے، آپ ریسرچر ہیں، آپ ریسرچ پیپرز وغیرہ لکھتے ہیں کسی نیوز پیپر کے لیے، یا آپ اپنی بلاگ پوسٹ وغیرہ بناتے ہیں، کچھ اس طرح کا کرتے ہیں، تو آپ یہ ویزا فائل کر سکتے ہیں. دوسرا جو اس کا سیگمنٹ ہے وہ ہے بیسیکلی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی. ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں اگر آپ اے آئی کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، سائبر سیکیورٹی کا آپ کو کام آتا ہے، اور جو آج کل جو لیٹسٹ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے اس کے ریلیٹڈ اگر آپ کو کام آتا ہے تو آپ اس ویزا کے لیے ایلیجیبل ہیں. اور جس کی جو تیسری کیٹیگری ہے وہ ہے آرٹ اینڈ کلچر. اگر آپ آرٹ اینڈ کلچر کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے پاس ایکٹنگ کی سکلز ہیں، سنگر ہیں آپ، یا آپ کے پاس اس طرح کی اور سوشل میڈیا پہ فالوئنگ ہے، آپ سوشل انفلوئنسر ہیں، تو بھی آپ یہ ویزا فائل کر سکتے ہیں. اس ویزا کے میں آپ کو تھوڑے سے بینیفٹس بتاتا ہوں. اس کے بعد میں آپ کو تھوڑی سی کاسٹ اس کی بتا دیتا ہوں کہ کاسٹ کتنی ہوگی، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ باقی ویزا جو آپ کا اسکلڈ ورکر ویزا ہے 5 سال کا، اس سے کیسے بہتر ہے. میں اس کا تھوڑا کمپیریزن آپ کو کر کے بتا دوں گا. اس کا جو سب سے پہلا بینیفٹ ہے وہ آپ کو کوئی اسپانسر وغیرہ نہیں چاہیے. اسکلڈ ورکر ویزا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو اسپانسرشپ چاہیے، کوئی کمپنی آپ کو اسپانسر کرتی ہے، پھر آپ یہ ویزا فائل کر کے آپ یہاں پہ آتے ہیں. پر اس ویزا میں آپ کو کوئی اسپانسر نہیں چاہیے، اسپانسرشپ نہیں چاہیے. آپ فریلانس کام کرو، کچھ کرو، جاب ایک جگہ آپ نے جاب ڈھونڈی، وہ چھوڑ دیا آپ نے، کہیں اور جاب پھر ڈھونڈ کے آپ نے وہاں کر لی، تو یہاں پہ ریسٹرکشنس وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ ویزا بھی 5 سال کے لیے ہوتا ہے. اسکلڈ ورکر ویزا بھی 5 سال کے لیے ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اس پہ ڈپینڈنس بھی الاؤ ہے. ڈپینڈنس آپ کو اس پہ بھی الاؤ ہوتے ہیں اسکلڈ ورکر ویزا پہ بھی. تو آپ جتنے چاہیں اپنے ساتھ ڈپینڈنس بھی لے آئیں. اس میں آپ کو ورکنگ رائٹس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں آپ کو نہ کوئی بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے، نہ ہی آپ کو کوئی انگلش ریکوائرمنٹس ہیں. IELTS PT وغیرہ آپ نے نہیں دیا ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں. پر اسکلڈ ورکر ویزا میں آپ کو انگلش ریکوائرمنٹ ضروری ہوتی ہیں. آپ کا وہ ایک ریکوائرڈ ایک بینڈ وغیرہ ہوتے ہیں جو آپ کو پورے کرنے ہوتے ہیں. پھر اس میں بینک اسٹیٹمنٹ بھی، اسکلڈ ورکر ویزا میں بینک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اس میں آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ایسا ویزا ہے جس پہ آپ اس کے 2 روٹس ہوتے ہیں بیسیکلی، 3 سال کا بھی ہے، 5 سال کا بھی. وہ آپ کو یہ لیڈ کرتا ہے ٹورڈس PR ILR اور سیٹلمنٹ وغیرہ. اگر آپ اس ویزا پہ 5 سال گزار لیتے ہیں تو آپ کو پھر یہاں کا پاسپورٹ وغیرہ اور سب کچھ یہ مل جاتا ہے. اس میں کوئی اپلائی کرنے کی لمٹ بھی نہیں ہے. اگر آپ نے ایک دفعہ اپلائی کیا ہے، آپ کا ریجیکشن آئی ہے، آپ کو وہ ریزن بتاتے ہیں کہ کیوں ہم نے ریجیکٹ کیا ہے، آپ دوبارہ کر دو، دوبارہ آئی ہے اس کے بعد دوبارہ کر دو آپ. تو مطلب اس میں لمٹ بھی نہیں ہے، آپ اپلائی بار بار کر سکتے ہیں اس ویزا کو. اب میں تھوڑی بات کر لیتا ہوں اس ویزا کی کاسٹنگ کی. تو اس کی جو ٹوٹل ویزا کی کاسٹ ہے وہ ہے 716 پاؤنڈ، 716 پاؤنڈ. اس میں بیسیکلی جو 524 پاؤنڈ ہے وہ انڈورسمنٹ باڈی. یہ جب آپ اس پہ تھوڑا ڈیٹیل میں جائیں گے نا، اس کی ڈیٹیل میں زیادہ آپ کو نہیں بتا رہا، آپ gov.uk کی ویب سائٹ پہ جا کے اس کو سرچ کریں گے تو آپ کا سارا اور مزید ڈیٹیل انفارمیشن آپ کو وہاں سے مل جائے گی. انڈورسمنٹ باڈی کو 524 پاؤنڈ آپ وہاں پے کرتے ہو شروع میں. جب آپ لیٹس سپوز میں مثال دیتا ہوں آپ کو، اگر آپ ریسرچر ہیں، آپ اپنی ساری پروفائل بنا کے ڈاکومنٹیشن بنا کے، وہ انڈورسمنٹ باڈی ہے یہاں کی، اپرووڈ باڈی ہے، ان کو آپ سبمٹ کرواتے ہو، اس پہ آپ کا 524 پاؤنڈ لگتا ہے. اس کے بعد جب اگر آپ کی وہ اپروو کر دیتی ہے باڈی آپ کی ریسرچ، اس کے بعد آپ ویزا فائل کرتے ہو جس کی 192 پاؤنڈ فیس ہوتی ہے. تو ٹوٹل کاسٹ ہوگی 716 پاؤنڈ. اور اس میں اگر آپ کو یہ ویزا ملتا ہے تو آپ کو NHS فیس بھی پے کرنی ہوتی ہے. ہیلتھ انشورنس جو یہاں کی فیس ہوتی ہے وہ 1 سال کی 1035 پاؤنڈ ہوتی ہے. تو وہ آپ اگر 5 سال کا کرتے ہیں تو وہ آپ ملٹیپلائی کر لیجیے گا جتنا بھی بنتا ہے. ٹوٹل اگر 5 سال کا آپ کو ملتا ہے تو ٹوٹل جو ہے نا کاسٹنگ میرے خیال میں 7000 تک میکس اس کی ہو جائے گی. اور اس کے بعد آپ کو PR وغیرہ مل جائے گی. تو یہ تھا جو ہے نا گلوبل ٹیلنٹ ویزا، جس کا زیادہ تر لوگوں کو یہاں بھی UK کے اندر بھی اور پاکستان میں بھی نہیں پتا اس کا آئیڈیا. میں پروسیسنگ ٹائم میں بتانا بھول گیا. پروسیسنگ ٹائم اس کا جو ہے نا، اگر آپ آؤٹ سائڈ UK اس کو فائل کر رہے ہیں تو 3 ویکس ہے ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ. اور اگر آپ ود ان UK ہیں تو یہ 8 ویکس لیتے ہیں اپنا ڈیسیجن دینے میں. آئی ہوپ کہ اس ویڈیو میں آپ کو اس ویزا کے بارے میں اچھی انفارمیشن ملی ہوگی. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں ایسی اسکلز ہیں 3 فیلڈس کے ریلیٹڈ، آرٹ اینڈ کلچر کے ریلیٹڈ، ریسرچ کے ریلیٹڈ اور ڈیجیٹل کوئی، اگر آپ کے پاس ایسی اسکلز ہیں جس پہ لگتا ہے کہ آپ UK آ سکتے ہیں، تو ضرور یہ ویزا فائل کریں. اور یہ ایزی ہے، کنوینئنٹ ہے، باقی سب سے بہتر ہے. اس میں ریسٹرکشنس وغیرہ اتنی زیادہ نہیں ہے، آپ ایزی رہو گے. اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو لازمی اتنا ٹائم یہاں پہ رہنا ہی رہنا ہے. آپ بھلے یہ آپ کو ویزا مل جائے، آپ یہاں پہ نہ رہو، آپ اپنے ملک میں ہی رہو، تو پھر بھی آپ کو 5 سال بعد ویزا ختم ہونے کے بعد آپ کو یہاں کی PR مل جائے گی.
انشاءاللہ پھر اس طرح کی اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے مجھے سبسکرائب کر لیں، اور فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کر لیں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ پھر آگے آپ سے اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔